لله الحمد لمن له الكبرياء الأكبر وله الحمد والثناء الأكبر نحمده ولنا هدانا إلى الحق هدانا إلى الهدى بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول
الحادث الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ کریم دی بے حد و حساب انگنت لا تعداد حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا مقدس متبرک اور پاک نذرانہ کریم آقا دی پاک بارگاہ اندر بڑی محبت بڑی عقیدت بڑے ادب اور بڑے احترام نال پیش کرنے کے بعد کریم اللہ دی پاک بارگاہ اندر مجھ فقیر حقیر دی عاجز ہو کے دعائے اللہ جل شانہ اساں گناہگاراں دا دور نزدیک حاضر ہونا اپنے پیاریاں دا صدقہ اپنی پاک بارگاہ اندر شرف قبولیت نال نوازے. حق تعالی ساڈا اے دین اسلام دی بابرکت نسبت دے نال مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ عالیہ اندر شرف قبولیت نال نوازے اور اس کا بہترین نعم البدل سانو دین دنیا دونوں جہاناں دے اندر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ تعالی ساڈا اے 15واں درس قرآن ہے. اللہ پاک دی پاک بارگاہ اندر دعا گو اللہ تعالی ساڈے اس عمل نو اپنی پاک بارگاہ اندر اپنی شیان شان اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اس دی سانو دین دنیا دونوں جہاناں دے اندر اپنی شیان شان جزا عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا
انساناں دی رہنمائی واسطے اللہ کریم نے اپنے محبوب دے سینہ اطہر تے نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن دی ہر آیت، ہر لفظ اور ہر حرف انتہائی برکتاں والا، رحمتاں والا اور رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ چوں عزتاں والا ہے۔ دنیا دے اندر جتنے بھی رب تعالیٰ دے محبوب بندے گزرے نے، انہاں دی سوانح حیات اگر پڑھی جائے تو انہاں دیاں معمولات دے اندر، شب و روز دے وظیفیاں دے اندر رب تعالیٰ دے پاک کلام دیاں تلاوتاں ملدیاں۔ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کسی بھی سلسلے دے نال تعلق رکھنے والا، کسی بھی پیر صاحب دے مرید، کسی بھی ہستی دے نال عقیدت رکھنے والی ہستیاں جنہاں نے رب اور رب دے رسول دی پاک بارگاہ اندر اعلیٰ مقام پایا ہے، انہاں دی سیرت طیبہ پڑھاں گے تو ایک چیز واضح ملے گی کہ رب دے پاک کلام قرآن مجید دے نال انہاں نوں بڑا لگاؤ سی، بڑی محبت سی۔ قرآن پڑھ کے رب دے پاک کلام دے انہاں مقدس الفاظ اپنے سینے دے اندر اتار کے انہاں نے اپنے پاک رب دی پاک بارگاہ چوں نور ایمان حاصل کیا ہے۔ حضور نبی رحمت سرکار نے فرمایا انسان میں دل بھی اس طرح زنگ آلود ہو جاندے نے جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاندے نے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاندہ ہے، حضور نبی رحمت سرکار فرمایا انسان دے دل کو زنگ لگ جاندہ ہے تے لوہے کو صاف کرنا سے دنیا دے مٹیریل ہے، چیزیں ہیں، ریت مار ہیں وغیرہ وغیرہ، اور صاف ہوتا ہے اپنی چیزیں دے نال۔ انسان دا دل صاف ہوتا ہے رب دے پاک کلام قرآن دے نور دے نال۔ ایک قرآن کتاب ہدایت ہے، ایک قرآن کلام اللہ ہے، ایک رسول اللہ سرکار کی نعت مبارکہ ہے، ایک بڑا عزت اور شانہ والا پاک کلام ہے۔ حضور نبی رحمت سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بچے کسی بچے نو حافظ قرآن پڑھاتا ہے تو محنت کیتی ہے بچے نے، پڑھیا بچے نے، تعلیم حاصل کیتی بچے نے، سینے میں اتاریا بچے نے، لیکن ماں باپ نو جنہاں دا اے خون سی، جنہاں دی اے نسل سی، جنہاں دا اے بچہ سی، انہاں نو رب تعالیٰ نے اس بچے دے پاک کلام پڑھن دی برکت نال اے اعزاز بخش رہے۔ قیامت والے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن دے والدین کو کہ اس نے اوپر جڑے موتی لگے ہوں گے، ایک ایک موتی دی چمک دنیا دے چند اور سورج نالوں زیادہ ہوئے گی۔ تو اس سے ویک دے آکھن گے کہ اے جڑی جماعت آ رہی ہے، لوگ ویک کے آکھن گے اے جڑی جماعت آ رہی ہے، ولی ویک کے آکھن گے اے جڑی جماعت آ رہی ہے، اے کتنا لوگوں دی جماعت ہے، کیا اے انبیاء نے، اے رسول نے، اے پیغمبر نے، اے اللہ دے ولی نے، اے غوث قطب و بدال نے، اے دین دے کیڑے طبقے دے نال تعلق رکھتے ہیں، انہاں دی کیا شان ہے، کیا عزت ہے، کیا پروٹوکول ہے، کیا انہاں کا مقام و مرتبہ ہے۔ انہاں دے چہرے بڑے نورانی نے، انہاں
دے بچیاں نے رب دے پاک کلام قرآن نو اپنے سینے وچ اتاریا ہے۔ یہ قرآن بڑا پاورفل کلام ہے۔ اب بڑے کو چاہیے نا ایک لفظ ملتا ہے وہ جناب آپ کی مریا ہے تھوڑی دیر میں جناب ایک اشارہ ہے کہ سادہ کم ہو جائے کہ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس دا وہ سائز بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اس دا سائز اس دا کام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اساں بینکاں دے وچ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے نے، جدوں تک اسی سائز نہ کریے کوئی بندہ بینک وچ پیسے لے سکدا، اساں سائن کرنے ہیں تے تاں ملنے ہیں۔ ساتھی جتنی شان ہے اس کے مطابق ساڈے مقامات نے، لیکن رب دی شان وراء الورا ہے، رب دی عزت وراء الورا، رب کا پاک کلام اس کی شان وراء الورا ہے۔ اس پاک کلام کی جو پاور ہے وہ سونا مالک آپ جانتا ہے یا اس کے دکھتے ہوئے نور جنہ دلوں کے اندر داخل نے وہ دل جان دیں گے۔ ایسے پاک کلام دی علامت یہ کو لے کے بنداس کی سین تک سارے کا سارا پاک کلام حق سچ ہے اور بڑا پاورفل، بڑا عزت والا، بڑا مقام والا ہے۔ جیڑا حصہ پڑھو گے قرآن کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ملے گا جیڑا نعوذ باللہ من ذالک ہدایت کو خالی ہوگی، جیڑا رہنمائی کو خالی ہوگی، جیڑا رہبری کو خالی ہوگی۔ ہر حصے وچ رب سونے شان عطا کیتا ہے، اے پاور رکھی ہے، تو جتوں دل لئی پڑھ لے اس کا تیرے مالک نے تیری جوڑی وچ پا دینی ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کریمہ ہے، کریم اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انسان کی فطرت ہے جس کی آواز سنے، جس کی گل سنے، جس کا پیغام سنے، جس کا حکم سنے، اس بندے کو یا اس ذات کو ویکھن دے دل کرتا ہے، اس بندے کو ویکھن واسطے دل کرتا ہے۔ رسول اللہ سرکار نے اپنے غلاماں رب دے احکام بھی دیتے، رب دے حکم بھی دیتے، رب دے فرائض بھی دیتے، رب دیا حلال کرتا چیزاں بھی دسیاں، حرام کرتا چیزاں بھی دسیاں، رب دا پاک کلام قرآن بھی دیتا تے رب سونے دا بندیاں دے نال پیار بھی دسیا۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا رب ہر بندے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 ماواں دا پیار اکٹھا کیتا جائے تے انہاں دا پیار گھٹ ہے، تواڈے رب دا تواڈے نال پیار زیادہ ہے۔ سانو ماں دا پیار کس طرح ہے کہ اسی ماں دا پیار ویکھے، اس کی بولی سنی، اس کا پیار نظر آیا ہے۔ رب دا پیار نظر تے ہوندا ہے پر ساتھی اس ول نظر نہیں، وہ تے واضح ہے پیار اس کا پر اسی اسے پیار سمجھتے نہیں۔ لیکن جدو سرکار کی مبارک زبان چو لوگاں نو رب دا پیار دسیا گیا تو لوگاں ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیتا، سوال کیتا، جو بھی پھیلائی، کریم اس باری پاک بارگاہ پھیلاتے رہے اور عرض کی یا رسول اللہ سویا سانو کوئی ایو جہا کام دسو بھئی اسی رب دے محبوب بن جائیے، رب دے اسی محبوب بن جائیے۔
کوئی ایسا کام دسو تسی آندے ہو رب بڑا پیار کرتا ہے، تسی آندے ہو رب بڑا مہربان ہے، رب 70 ماواں تو ود کے پیار کرنے والی ذات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ اللہ قریب دا اور سادہ رشتہ پیار دا بن جائے، محبت دا بن جائے، عقیدت دا بن جائے، ادب اور احترام دا بن جائے، دلی لگاؤ دا بن جائے، سادہ سارے رب کا ایک گہرا کنیکشن ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ دسی آجے اسی ایسا کام کریے کہ رب دے محبوب بن جائیے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب دی امت دی گل سنی اور وظیفہ خود اپنے مصطفیٰ پاک کلام قرآن دے وچ ارشاد فرما دیتا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے پیارے مصطفیٰ کریم اپنی زبان اطہر چوں ان لوگاں نوں وظیفہ دسو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دے نال پیار کرنا چاہتے، اللہ دے نال محبت کا رشتہ بنانا چاہتے، اللہ دے نال تعلق بنانا چاہتے، اللہ دے نال اپنا واسطہ بنانا چاہتے ہو، اللہ دے نال اپنا رشتہ بنانا چاہتے ہو، تے سونیا میں رب پہ دسنا نسخہ بڑا آسان ہے، وظیفہ بڑا آسان ہے، چلیاں دی لوڑ نہیں، چلا کشی دی ضرورت نہیں، جفا کشی دی ضرورت نہیں، میرے محبوب انہوں فرماؤ فاتبعونی، میرے مصطفیٰ دی اتباع کرو، میرے مصطفیٰ دی اتباع کرو، فاتبعونی، جو میرا مصطفیٰ کرے وہ تسی کرو گے کہ یحببکم اللہ۔ دو کام نے، ایک کام یہ ہے کہ میں اپنے رب نال پیار کراں، اے میری خواہش ہے، اے میری ضرورت ہے، اے میرا مطالبہ ہے، اے میری چاہت ہے کہ میرا میرے رب دے نال کنیکشن بن جائے۔ چھوٹا بندہ ہمیشہ ایک کوشش کرتا ہے کہ میرا بڑے دے نال تعلق بڑھے، فلانے دے نال میری سلام دعا ہو جائے، فلانے نال میری گپ شپ ہو جائے، فلانے دے نال اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، یہ ہر چھوٹے بندے دی خواہش ہے۔ لیکن اگر کبھی بڑا بندہ کسی چھوٹے کو واقعی بھئی میرا دل کیا کرتا ہے میں تیرے نال تعلق بنا لوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی بڑے نال تعلق بناواں، لیکن بڑا اگر خود آکھے کہ میرا دل ہے تیرے نال تعلق بنان دے، تو پھر تو چھوٹے دیاں کیا باتاں ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا بندے کا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ سب ملے، کوئی ایسا طریقہ ملے کہ سادہ رب نال کنیکشن ہو جائے، رب نال تعلق بن جائے، رب نال رشتہ بن جائے، کوئی ایسا کام لبے کہ سادہ تے رب کا تعلق ہو جائے۔ کہ سنیا میں ایسا وظیفہ دسن لگا ماں، میں بندیاں نوں آکھاں گا بندیو سن لو سن لو سن لو، فلاں بندے دے نال میں رب دا بڑا تعلق ہے۔ بندہ آتا رہے میرا رب نال تعلق ہے، بندے دی زبان اپنی زبان ہے، بندے دی گل اپنی گل ہے، بندے دی اپنی ویلیو ہے، لیکن جے کبھی رب کسے بندے کے بارے آکھے کہ میری اس بندے دے نال گل بات ہے تو پھر اس بندے دیا کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کریم دی پیاری ذات وہ ذات ہے جس کے قدمہ میں نشانات کو رب سنے فرمایا کہ انہاں تے قدم رکھ کے اندے جاؤ تے سیدھا راہ خدا تے آ جاؤ۔ مصطفیٰ کریم دا راہ میرا راہ ہے، مصطفیٰ کریم کا چلنا میرے معلوم ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دور و اتوار وہ اپناتے جاؤ، تھوڑا خدا تھوڑا منتظر ملے گا۔
عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغت میں معنی ہے منقاد ہونا. منقاد ہونا اتباع کا لغوی معنی ہے منقاد ہونا. منقاد کا کیا مطلب ہے؟ کس طرح اٹھن دی قطار ہوئے نا تے جڑا سارے کو اگلا اٹھ ہوتا ہے اس دے گل والی رسی اگلے اٹھ دے نال ملی ہوئی ہوتی ہے. اگلے اٹھ نال ملی ہوتی ہے اور اس کی رسی اگلے نال اور اس کی رسی اگلے نال اور اس کی رسی اگلے نال. تساں باقی جانور ویکھے ہو گے تو کہیں ٹوٹے این لوگ کیا انگلیاں ہیں چار پانی میں کٹے ٹوٹے لیکن اٹھ ٹوٹے ویکھے ہو کہ وہ لائن ٹوٹے. اگر کبھی اٹھا ٹورن دا تھوڑے مشاہدہ ہوئے تو تساں ویکھے ہوئے گا کہ وہ نہیں ٹوٹے جڑے میری انگلیاں نے سیدھیاں بلکہ وہ اس طرح جنہیں انگلیاں اس طرح نہیں نا ایک اگے ٹوٹا ہے پھر دوسرا اس کے پیچھے پھر تیسرا اس کے پیچھے پھر چوتھا اس کے پیچھے وہ قطار ہی ٹوٹے لائن میں ٹوٹے. تو منقاد ہونے کا مطلب یہ ہے جڑا سارے اس طرح اٹھ ہوئے نا جڑا پیچھے ٹوٹا پہ ہوئے وہ اپنے پوچھتا نہیں بھئی راہ کا پتہ ہی یار سفر کتنا رہ گیا ہے راستہ دشوار ہے یا آسان ہے. پچھلا وقت اگر وہ سوال نہیں کرتا وہ ٹریا جاتا ہے نہ سوال کرتا ہے نہ تیزی کرتا ہے. رفتار میں کھوگے دیکھ جیسی اور نہ چلنا میں کھوگے دیکھ جیسا اور نہ قطار میں کھوگے دیکھ جیسی. کہ کسی کو کوئی سوال نہیں پچھلا اگلے نے پیچھے ٹریا جاتا ہے پچھلا اگلے نے آستے میں چلیا جاتا ہے. کوئی اگلا جا رہے ہیں کہ میرے راہ پچھا نکے نہیں لوڑ ہے ایک جنہیں لے جا سی ہوتے ہی تو میں نہیں جا رہے ہیں. انہاں دی قطار دا جو اندر بندہ بیٹھو گے تو کسی نے ہاتھ اس کو ہار ہوندی ہے ضرورت کدی اپنے مہاری کو سوال نہیں کرتا کوئی جناب جانا کی دے وہ آتا ہے تیرے ہاتھ اس کو ہاتھ کو دے چکی ہے جنہیں لے جاوے اسی ہاتھ ہے جنہیں تو لے جائے جنہیں تیری مرضی ہوئے جتھے لے جائے دشوار راستے ہو کام یہ سی آ رہے ہیں آسان راستے ہو کام یہ سی حاضرہ جنہیں راتے لے جائے سنیا سی حاضرہ کبھی کوئی سوال نہ کرنگے کبھی اعتراض نہ کرنگے ان چڑھائی آ گئی ہے ان لہائی آ گئی ہے ان بہا چلے ان اٹھا لے نانا. اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کی مثال رب سونے پاک کلام قرآن میں دیتی ہے. اللہ سونے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تسا اٹھ نہیں دیکھے اساں کیویں حوصلے والے بنائے اینو لمبا عرصہ پانی نہ پلاؤ سوال نہ کرے گا لمبا عرصہ کھانا نہ دیو سوال نہ کرے گا. صبر والا اور حوصلے والا جانور اللہ کریم نے اس کی مثال دیتی ہے فرما برداری بھی 100 اٹھ کی قطار ہوئے مہاری ایک نکا جہا بچہ ہوئے وہ دیہاتے چوئے نا تو چون چران نہیں کرتے سیر نیمے کر کے پورے رہا نہ ایک دن سادہ قد کی نہ ایک دن بھی یہ بچہ ہے نہ ایک دن بھی ایسی 100 آگے ہے کہ نہ اپنے اروبین دینے اپنے مالک اروبین دینے بھئی سادہ مالک نو ہویا وہ کسے بچے نو مہار دے چھتے ایسی کامی چون کر کے ٹوٹیا نہ رہے اپنے آپ مہار نہ ہمیں ایسی کامی ٹوٹیا نہ رہے. اتباع کرو منقاد ہونا یہ کچھ لائنیں ٹوٹے گا انہوں نے اپنی بچا کرنا منقاد ہونا. تو مصطفیٰ کریم دی اتباع کی باری رب سونے فرمایا جنہیں اٹھ لائنیں ٹوٹے سوال نہیں کرتے ٹوٹی جاندے اپنے مالک نال کوئی اعتراض نہیں کرتے وہ دشوار راستے پہ رہ گئے تاں نہیں ٹوٹے وہ آسان راستے پہ رہ گئے
بڑیاں شانہ والا ہے، وہ تو بڑیاں عزت والا ہے، وہ تو بڑے کمال اور خوبیاں والا ہے، جنہیں کچھ اپنے مالک کی فرما برداری کرے کہ میں رب مثال نہ دینا، میں چاہتا خود ہی فرما برداری کرو، کوئی سوال نہ ہوئے، کوئی اعتراض نہ ہوئے، اعتراض نہ ہوئے، اپنے اس صبح پر ویکھی جاؤ کہ سر جھکا کے اور نقش قدم پہ چلتے جاؤ، تھوڑا رب ہاتھ پھیلا کے رحمت والے تھوڑے بندیاں دے انتظار وچ کھڑوتا ہویا ملے گا، منقاد ہو جاؤ، اس طرح اتباع کرو جویں لائن کو دن سو اٹھے اگے ایک بچہ ہے اس زیادہ بہار ہے، نہ سو ویندے نہ طاقت ویندے نہ قد ویندے نہ اپنا آپ ویندے نہ اس کا حکمہ ویندے، وہ میرے سائن جو ہے، اے سائن جو ہے، اے وڈیرا جو ہے، اے مالک جو ہے، اس کا بستوئے کھاندے ہیں، پھر بڑا کیا اور چھوٹا کیا، نہ رب تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے میرے مصطفیٰ دے غلام منقاد ہو جان، کہ حضور دے غلامہ نے صحابہ کرام نے اپنے محبوب کی فرما برداری یہ بھی کی تھی کہ جناب سیدنا عثمان غنی سرکار ایک مرتبہ وضو کر رہے سن، ایک بندہ آپ کو وضو کرا رہے سن، آپ وضو کر رہے سن، تے وضو کے دوران اچانک ہنس گئے، ہنسن لگ گئے، تے وضو کرانا یا کیا کہ اے امیر المؤمنین کوئی گل یاد آئی ہے ہنسے والی، میں تکلیفی کوئی نہیں، ہنسے کیوں، کیا وجہ ہے ہنسن کی؟ تو آپ نے حساب فرمایا بھائی وجہ کا مجھے کوئی نہیں پتا، اس سے تھان تے بیٹھے آنے ایک دفعہ جویں تو مینوں وضو کریندا پیا ہے ان میں سونے مصطفیٰ وضو کریندا پیا، تے جدوں وہ ہاتھ دھون لگے نا، بازو دھون لگے تے سرکار مسکرائے، وجہ میں کوئی نہ پوچھی، سرکار ویسے تھا تے ایسے وقت بازو دھونے میں مسکراندے دیکھیا سی تے میرا دل کیتا ہے وجہ بارے مینوں نہیں ہوندی، سونے دی ادا نوں ادا کر لواں، میں کہاں مسکرایا میرا سونا محبوب نبی اس موقع تے اسلام دے وجود کے دوران مسکرایا سی، میرا دل کیتا اپنے یار دی ادا نوں ادا کر لواں، اے ہے منقاد ہونا، حضور نبی رحمت سرکار ایک گلی چ گزرے، ویکھیا ایک مکان دے اوتے مکان بن رہا سی، ایک کمرے دے اوتے کمرہ بن رہا سی، ماڑی بنائی جا رہی سی، دوسری منزل تعمیر کی جا رہی سی، حضور کو گزرے، آپ نے ویکھیا مکان بنتا پیا ہے، دو منزلہ بنتا پیا ہے، ماڑی بن رہی ہے، مکان تیار ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھیا، دیکھ کے پوچھیا یہ مکان کس طرح غلامہ دسیا سنیا بنانے کا، آپ نے کوئی گل نہیں کی، کوئی جملہ نہیں بولیا، کوئی لفظ زبان چ ادا نہیں کیتا، بس پوچھا گیا مکان کون پہ بناتا ہے جی فلاں بنا رہا ہے، گل کر کے کچھ کے نہ ٹر گئے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد جس بندے کا مکان سی حضور دے انہاں ساتھیاں دے وچ جڑے حضور دے نال سن تے نہ گل سنی سی کہ حضور مکان دا پوچھ رہے، ایک بندہ اس مکان والے نوں ملیا، ایک بندہ اس مکان والے نوں ملیا تے مل کے آندا ہے بھی اج سنا ایک گزریا سی تے انہاں تیرا مکان ویکھیا تے انہاں پوچھیا بھی یہ کون بنیندا پیا، سبحان اللہ، اساں دسیا نہیں فلانا بنیندا پیا، انہاں آخیا پھر وہ کی انہاں آخیا، انہاں آخیا وہ تو انہاں کچھ بھی نہیں آخیا، بس اتنا ہی پوچھیا ہے بھیا مکان کون بنا رہے ہیں، اساں تیری فلانا بنا رہے ہیں، ہن اس کا مکان سی میرا مکان بنا رہا سی، دوسری منزل تیار کر چکیا سی اور تیار کروا رہا سی، وہ گل دسن والے نے پوچھتا ہے کہ یار جس نے حضور پوچھیا سی حضور ناراض سن یا راضی نہ،
بھئی گل تو کوئی نہیں کی، پتہ نہیں وہ ناراض ہے کیا راضی ہے. انہیں کہا یار تم کون آئے؟ حضور دا چہرہ نو پڑیا پہ کی ہوندا. گل تو کوئی نہ کی، آکھیا بھی کچھ نہیں. تو نال سی اور نال والے ویندے رہندے بھی یہ گل کیویں پہ کردے کہ تو چہرہ کوئی نہ پہ ویندا. اس اگے ویندا تے بیاس اور پتہ نہیں کہیں گل چنگی لگ گئی یا نا. حضور دا چہرہ ان پہ لگدا ہا پاک نہیں ان پہ لگدا سی بے جی حضور کو گل چنگی نہیں لگی تیری یہ منظر تو نہیں بناونا نہیں. سکیا اچھا ہاں جی وہ بندہ جناب کئی اس لے لی چھت پہ چڑھ گیا تو لتھا کام اس لیے اتری منظر اس دا سکتا. اس دا نا ہے منقاد ہونا. حضور نبی رحمت سرکار آپ نے اپنے غلامہ چل بندے کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پائی، سونے کی انگوٹھی خدا بھی پہلا سونا بندے مانتے ہیں وہ سونے کی انگوٹھی پائی آپ نے لے کے آتے چھے آکھے اور انہوں نے گل سنی نہ کیا انگوٹھی اور اللہ دے جو گھوڑے اللہ کے نہیں پانی میں اتاری انگلی کو اتاری اتار کی سوٹ دیکھی خطبہ دیتے رہے دیکھ تو فارغ ہوئے گا دعا منگا کہ آپ گھر پکے پیر بنیا کیا کہ لوگا پانی آتے وہ کتی اپنی چال ہے وہ سکیا سائنس ساٹھ چکی ہے اور بلا ساٹھ بات اس کا نام ہے انکار ہونا، اس کا نام ہے اتباع، اس کا نام ہے فرما برداری. بھئی آنکھنا بھی نہیں پیا تو سونے دے اشارے سمجھ دیں گے. حضور نبی رحمت سرکار آپ نے بال کٹوائے مسجد نبی دے وچ غلام جب آسانوں کا ویکھیا سونا بال کٹوا رہے ہیں وہ دوڑتے گئے انہیں جا کے سونے دے والاں نوں چننا شروع کر دتا. بال اکٹھے کرتے گئے حضور دے منہ مبارک اکٹھے کرتے گئے اکٹھے کر رہے تے جنہاں کول نام ملے جنہاں نوں نام ملے وہ دنیا کو بھولدے پیام یار تھوڑی دی برکت یہ سنگ نہیں دینی. اللہ نے حکم دیتا بھئی میرا محبوب بال کٹوائے تو آپ نے بال اکٹھے کرنے. یہ سوڑی بڑی مثال ہے. حضرت جناب اسلام عمر بن مسعود صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اس ٹائم کافران کی طرفوں گل کرنے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ وضو کر رہے ہیں. حضور وضو کر رہے ہیں وضو کہ جڑا پانی تھلے گرتا ہے نا تھلے گرتا ہے استعمال شدہ پانی ہاتھ نہ لگ کے جڑا تھلے گرتا ہے حضور دے غلام کو پانی تھلے نہیں گرن دیتے اپنے ہاتھ تے لے لیندے. پھر سنی گل حضور جو کلی مبارک کرتے ہیں منہ وچ پانی گھما کے باہر نکالتے تو منہ والا پانی نہیں غلام تھلے نہیں گرن دیندے وہ بھی اپنے ہاتھاں تے لے لیندے. اور اس سے بھی اگلی گل حضور اپنا نک مبارک صاف کرتے ہیں. ایک نبی سیدنا عمر بن مسعود فرماتے ہیں حضور اپنا نک مبارک صاف کرتے ہیں تو نک دے نال ٹکرا کے جڑا پانی تھلے گرن لگتا ہے نا وہ پانی نہیں حضور دے غلام تھلے نہیں گرن دیندے اپنے ہاتھاں تے لیندے اپنے چہرے تے ملتے اور اپنی داڑھیاں تے ملتے اپنے بچیاں تے سینے تے ملتے کہ جے وہ پانی میسر نہ ہوتا دعا پیر بھائی وہ برکت والا ہاتھ جس ہاتھ نال حضور دا مائی مشتمل لگدا سی اس نال ہاتھ لگا کے تے برکتاں لیندا سی بھی حضور دے استعمال والا پانی تیرے ہاتھ نال لگدا ہے. اس دا
تقریر کا نچوڑ جملہ حضور نے 13 سال تبلیغ کی ہے مکے اندر، 10 سال تبلیغ کی ہے مدینے اندر، 13 سال وچ نماز کوئی نہیں سی، نماز کو حکم معراج دے گئے 53 سال کا حضور کی عمر مبارک سی، تو عام روزن سال کیا جاتا ہے، اس سال نماز آئی 53 سال حضور کی عمر سی، 13 سال 40 سال عمر ہے اعلان نبوت کیتا تے 13 سال تبلیغ کرتے گئے۔ آج بڑا غور نال سنن والے 13 سال میں نماز کوئی نہ، روزہ کوئی نہ، زکات کوئی نہ، حج کوئی نہ، کوئی شے ارکان اسلام مان گئے، صرف پہلا رکن جو ہے سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک پہلا رکن سی کول نماز، روزہ، حج، زکات، یہ چاروں چیزاں کوئی نہیں سن۔ ایک تو آپ مدینہ گئے نے پھر تاؤ کب آئے نے یا معراج دے گئے نے اس وقت کب آئے نے، لیکن نماز نے صحابہ کرام نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، زکات نہیں دیتی، حج نہیں دیتی، عمرے نہیں دیتے، لیکن ابو بکر صدیق بنتے ہوئے جناب فاروق اعظم، جناب عمر اے فاروق اعظم بن گئے ہوئے سن، جناب عثمان اے ذوالنورین بن گئے ہوئے سن، جناب علی اے اسد اللہ اللہ دا شیر بن گئے ہوئے سن۔ نماز تو پڑھی کوئی نہیں، روزے رکھے کوئی نہیں، زکاتاں دتیاں کوئی نہیں، حج کیتا کوئی نہیں، اے مقام کیویں مل گئے؟ ابو بکر صدیق کیویں بن گئے؟ جناب عمر فاروق کیویں بن گئے؟ عثمان ذوالنورین کیویں بن گئے؟ جناب مولانا مرتضیٰ رب شیر اور باب العلم کیویں بن گئے؟ اے صرف بڑے میں سونے دے منقاد ہو گئے۔ جس ٹائم رب دیکھ لیا میرے سونے دیا قدمہ تو نچھاور کرتے تھے، سونے دیا دعوت اپنی جان و مال قربان کرتے، اپنا تن من دھن مانتے ہیں، انہوں میرا یار ہی سب تو زیادہ عزیز ہے، تو رب کیا نماز تو کوئی فارمیلٹی گل تو ہوگی، کام پہ ہو گیا، اصل کام ہے محبت رسول۔ فاروق اعظم سرکار ابتدا دی گل لیکن نمازاں نہیں پڑھیاں، مکے دی گل ہے۔ حضور پوچھیا جدوں تک عمر کتنا پیار ہے میں ساڈا تیرے دل وچ، اس نے سنیا اپنی جان اپنی جان تو علاوہ ہر چیز تو زیادہ میں آپ کے نال پیار کرنا، تو حضور نے میرا مسکا اٹھایا، عمر نے تیرا ایمان پورا نہیں ہویا، باویں تو اسلام لے آتا ہے لیکن اگر محبت رسول اس درجے کے نہیں کہ ساری کائنات کو ود کے تیرا محبوب نبی تینوں عزیز ہوئے تو پھر اجے تک تیرا ایمان کامل نہیں۔ کامل ایمان ادو ہوئے گا جب محبت رسول سب تو زیادہ ہوئے تے منقاد ہو جاؤ، ایک سن کے راہ میں گم ہو جاؤ کہ بس یار ہی یار نظر آوے، اپنا آپ ہی نظر نہ آوے، تو پھر ہے ایمان، پھر ہے اتباع، پھر ہے فرما برداری، پھر ہے مننا۔ اے سکھ کا کم نہ، اے سکھ کا کم نہیں سی بھئی شاید دینی بھی کوئی نہیں کہ آخنا بھی آ جاؤ سائیں دے راہ دے جان دینی نہیں کہ اپنا آپ چلو دے دے، اپنی معصوم بچے کو نال نہ لے جاتے، جڑے معصوم بچے ہوتے سن، نابالغ ہوتے سن، وہ تو نال نہ لے جاتے، لیکن تاریخ گواہ ہے، حضور دی زندگی گواہ ہے، سیرت طیبہ حضور دی گواہ ہے، دین اسلام گواہ ہے، قرآن حدیث گواہ ہے۔ بلال نے صدا لگائی، اوے بندے ہو گل سن لو،
صبح جہاد میں جانا ہے ٹائم نال مسیطے آ گیا ہے آج کا بندے گل سننے واسطے مسیطے نہیں نہ ہوندے تے ایک وقت ہے ایسی کہ گھراں دے وچ کسی دی رعایا نہیں سن اپنے کام کرتے ہیں ووٹاں والا سسٹم کوئی نہ اپنے کاروبار اپنے کام اور جاگیردار لوگ وڈیرے لوگ انہاں لوگاں جدوں گل سنی تے وہ مال جان لین کے حاضر ہو گئے ایک عورت مرد نالوں عورت کا دل کمزور ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ دل کمزور ہوئے ایمان کمزور نہ ہوئے تو جس کا ایمان مضبوط ہوئے نا رب سنا اس کا دل بھی مضبوط کرتا ہے اس کا دل بھی کمزور نہیں رہا دیتا عورت حضور نبی رحمت سرکار بیٹھے نے مدینہ شریف کے اندر عورت اپنا شیر خار بچہ دودھ پیندا بچہ 2 سال کی عمر ہوتی ہے تو بچے کو پلائے رکھنا ہے 2 سال تو گھٹ ہاؤ لئی نہیں کام ہی لئی نہیں رب دا پاک کلام نے 2 سال بچے کو پلائے رکھنا 2 سال تو گھٹ عمر ہے اس بچے شیر خار بچہ ہے لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند دے اوپر جلوہ فرمانے عورت دروازے دے اوپر اپنا بچہ لے کے باوندہ طریقے دے نال برقع کیتا ہویا ہے پردہ کیتا ہویا ہے ماں پردہ ہو گئی دروازے پہ کھڑی ہو گئی اپنا بچہ چکی ہویا ہے آقا کریم دے غلام آ رہے ہیں کوئی اپنا مال پہ پیش کرتا ہے کوئی اولاد پہ پیش کرتا ہے کوئی اپنا آپ پہ پیش کرتا ہے اللہ سونے سی آدھران پوندے نال جانا سے تیار اور دروازے تے کھڑی ہے اور نے پردہ کیتا ہویا ہے بچہ اپنی سینے نال لگایا ہے دور ہٹ کے کھڑی ہے کیونکہ پردے دے آرام آ گئے ہیں اندر نہیں آئی دروازے دے کھڑی ہے آقا کریم نے دیکھیا اور دروازے دے کھڑی ہے جناب بلال کو فرمایا بلال جا کے پتہ کرو اس عورت کی چاہیے ہے جناب بلال گئے عرض کرتے ہیں ہاں بھائی مائی صاحبہ دسو کی ہوا میں کی ضرورت ہے کیوں ہے کھڑی ہو کیا کام ہے آپ لو وہ عورت ہوتی ہے بلال تھوڑے نال نہیں میں تو اپنے نبی نال کام ہے میں نو کم تھوڑے نال نہیں میں نو اپنے نبی دے نال کام نہیں اور نے آکھیا میں نو نبی پاک نے بھیجا ہے اپنا کام دسے اور کیا تیرے دسن والی گل نہیں میرا سونا نبی آوے یا میں نو آن دی اجازت دے وے میں اپنا کم آپ اپنے نبی نو دسنا ہے جناب بلال گئے جا کے عرض کی تھی سونیا وہ مینوں تو دستی نہیں آندی تسی آؤ حضور رحمت للعالمین دی شان والے سن آپ مسکراندے اٹھے اور اس عورت وال خرامہ خرامہ چل دے گئے سبحان اللہ ہاں بھئی کی کام ہے اس عورت نے اپنا ایک بچہ جڑا دودھ پیندا سی جڑا شیر خار سی اس عورت نے اپنا بچہ ایک کپڑے دے اندر لپیٹیا ہویا سی عرض کیتی سونیا اے مازاق دے کجل والیا حامیم دیا کنڈلا والیا سونیا اے میرا بیٹا ہے تھوڑی خدمت وچ پیش کرن واسطے آئی ہاں جہاد واسطے قبول فرما لو جہاد واسطے قبول فرما لو آقا کریم نے فرمایا اے ساڈے کس کام آئے گا اے تا نہ ٹر سکتا ہے نہ کسی دی خدمت کر سکتا ہے نہ کوئی وزن اٹھا سکتا ہے نہ تلوار پکڑ سکتا ہے اے کی کام کرے گا الٹا اس کو کسی بندے نے اٹھانا ہے اس چاہ کے رکھنا ہے تے ایک بندہ بھی اس مصروف کر لینا ہے تے ساڈے اس کس کام ہونے تو مائی صاحب آنیاں یا رسول اللہ جے میں پتر لے آئی ہیں نا تے دا کام بھی سوچ کی آئی ہیں یہ دا کم سوچ کے آئی ہیں ایک ہی کام کرے گا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ دے قدمہ تو قربان جان
میرا یہ بچہ قبول کر لو. میرا خامد بھی پہلے میدان جہاد میں شہید ہو چکے ہیں. میرا بھائی بھی پہلے میدان جہاد میں شہید ہو چکے ہیں. میرا بیٹا بھی پہلے میدان جہاد میں شہید ہو چکے ہیں. ہن بلال دے زبان وچوں آپ دا حکم نامہ میرے کنا تک آیا ہے بھئی اپنے آپ نو بے پیش کرو تے اپنی اولاداں پیش کرو. تے میرا دودھ پیندا بچہ سی, میری ٹیڑھی کمر دا سہارا سی. میں مناسب نہیں سمجھیا اس نو گھر رکھاں, تھوڑی خدمت وچ لے کے آئیاں. تھوڑا کوئی غلام ایسا ہوئے جس کو تلوار ہوئے پر ڈھال نہ ہوئے. سبحان اللہ. تلوار ہوندی سی وار کرن واسطے, ڈھال ہوندی سی وار روکن واسطے. آکھیا سونیا اس غلام نو میرا پتر دیو. اے کپڑے وچ لپیٹ کے لے آئیاں, گڈ بن کے لے آئیاں. اینو دودھ پیوان دی ضرورت نہیں, دودھ پیوا کے لے آئیاں. سونیا اپنے اس غلام نو دیو جس کول ڈال نہ ہوئے. اے وار کر نہیں سکدا, ایک دا وار دشمن دا ڈک تے سکدا ہے. اے ہے منقاد ہونا. رب آندا ہے سائیں دے راہ تے ٹرو, اکھاں بند کر کے ٹرو. اپنا آپ نظر نہ آوے, اپنے آپ نو ہی دیکھو تے تھانوں سواڈا مصطفیٰ ہی نظر آوے. سبحان اللہ. اس طرح میرے محبوب دی اتباع کرو, اس طرح میرے محبوب دی فرما برداری کرو, اس طرح میرے محبوب دے نال محبت کرو کہ اپنے آپ نو نہ دیکھو, جدوں دیکھو تھانوں تھوڑا مصطفیٰ ہی نظر آوے. اے نہ دیکھو روزے گرمیاں دے ہیں, اے نہ دیکھو تراویاں ہیں تے 20 رکعتاں ہیں, اے تے 40 رکعت بن دی ہے. اے نہ دیکھو سائیں دی رضا ویکھو بھی اے نہ 40 رکعتاں دے پیچھے سانوں ملنا کی ہے. سبحان اللہ. نیت کرو, ارادہ بناؤ, اپنے عزم بلند کرو, اپنی اولاداں نو, اپنے گھر نو, اپنے بچے نو تیار کرو بھئی یہ مہمان مہینہ ہے, اساں اس مہمان مہینے دا قدر کرنا ہے. سبحان اللہ. ساڈے کولوں اج جان نہیں منگی جا رہی, ساڈے کولوں اولاداں نہیں منگیاں جا رہیاں, ساڈے کولوں ساڈے گھر زمیناں نہیں منگیاں جا رہیاں. سونے دے نام تے سونے دیاں اداواں منگیاں جا رہی. سبحان اللہ. اداواں اساں ادا کرنیاں, اساں نواں کام کوئی نہیں کرنا. انہاں لوکاں نویں کام کر کے دکھائے. ہن ساڈا ٹائم سانوں اجازت نہیں دیندا, انہاں لوکاں نویں کام کر کے دکھائے. سانوں کیتے ہویا کماں اُتے ٹرن دا حکم ہے. منقاد ہو جاؤ, نواں تھوڑے کول نہیں ہونا, تھوڑا سائیں دے راہ تے ٹرن جوگے تے بن جاؤ. سبحان اللہ. تے جدوں نیت کران گے انسان نوں اللہ تبارک و تعالی نے آ جڑا دل دتا ہے نا, اے بڑی شے دتا ہے. اس دا جدوں ارادہ بن جائے کسے کام دا تے پھر اے پچھوں نہیں ویندا کر کے رہن. سبحان اللہ. اے نہیں ویندا بھی جناب ہم دو بڑی چڑی ہوئی ہے تے ہن کڑک نہیں لڈیندی. اے جناب منہ لپیٹ لیندا ہے تے وچ وڑ جاندا ہے, داتری لے لیندا ہے, کوئی بندہ نہیں ملدا پیا. کمان سلائی واسطے خود شروع ہو جائے گا, کوئی بندہ نہیں ملتا پیا. اے اپنے کام آپ کر لے گا, حالانکہ کام نہیں کرتا. اس کو اللہ تعالیٰ ایسا دل دیتا ہے, کام کرن دا ارادہ کر لے, کام کر لیندا ہے. تیرا بندہ ہے ساڈے راہ تے ٹرن دے ارادے کر, منقاد ہون دے ارادے کر. تیرا رب دے کو اس کا بخشے گا جڑیاں تو سوچیاں بھی نہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم سانو مصطفیٰ کریم دے راہ اُتے گم رفتہ ہون دی توفیق. آمین.